افتخار کے ساتھ میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بزرگان دین اپنے نوجوان بچوں کی تربیت اگر کرنا چاہیں تو کس بات کی تربیت کر سکتے ہیں. محترم حضرات، خواتین اسلام، جو خواتین میں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے یاد رکھیے، ایک بڑی ذمہ داری نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ نوجوان اپنی جوانی عبادت میں گزاریں، اور اس کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور اس کے ساتھ ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین میں ثابت قدم رہیں، توحید پر قائم رہیں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ آج نوجوانوں کے سامنے جو مختلف فتنے آ رہے ہیں ان میں سے بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یا واٹس ایپ، یہ سارے ایسے آلات ہیں جو نوجوانوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں اور گمراہی نوجوانوں میں پیدا کرتے ہیں. ہر ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو کو ہم شیئر کرتے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے، کیا بری بات ہے، اس کی تمیز ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات سچ ہے کہ آج ہمارا معاملہ اتنا خراب ہو گیا، اگر کہیں پر ہم پروگرام طے کریں وہاں پر لوگ نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے چلو ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں آئے گا سن لیں گے، یا ان سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہم وہاں سے علم حاصل کر لیں گے. لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہنے والا کون ہے، کیسی بات کر رہا ہے، اس سے ہمارے دین میں، عقیدے میں کیا خرابی آ سکتی ہے. اس بات کا احساس کیے بغیر ہر ایک کی بات سنتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے ایمان میں، دین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال کریں. آج اللہ رحم فرمائے سب سے پہلے مجھے کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ آج عمل کرنے والے کم ہیں، بیان کرنے والے زیادہ ہیں. یہ بالکل سچ، عمل کرنے والے نہیں، بیان کرنے والے آپ کو ہزاروں میں مل جائیں گے اور ایک سے ایک انداز میں بیان کریں گے، خود پر عمل نہیں. اور بیان کرنے پہ جب آ جائیں بس چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح کی بات کو سننا پسند کریں گے، چلو میں ویسی بات کروں گا. اگر معلوم ہوا کہ کسی عالم کے خلاف بولیں گے تو لوگ خوش ہوں گے، عالم کے خلاف بول دو، ان کی غلطیاں لا کر چھانٹ دو. یا معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلے میں بات کریں گے تو یقیناً لوگ خوش ہو جائیں گے، فالوورز بڑھ جائیں گے. یا اگر دیگر چیزیں جو بھی چیزیں ہیں یقیناً وہاں پر نہ صحیح احادیث کا لحاظ کیا جائے گا، نہ قرآنی تعلیمات کا لحاظ کیا جائے گا، وہاں پر تعلیمات، وہاں پر موضوع احادیث، ساری چیزوں کو ذکر کر دیں گے اور ہم بیٹھ کر باقاعدہ سن رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ خود کے لیے نقصان ہے. یہ دین میں ثابت قدمی آج ضروری ہے کہ ہم دین میں ثابت قدمی پیدا کریں. اور کتنے فتنے جو رونما ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے خلاف، کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، یا ایسی چیزیں آتے ہیں کہ بھڑکاؤ بیان دینے والے لوگ دیتے ہیں. کبھی نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، ایسا بھی کوئی کلمہ استعمال کر لیتے ہیں جن کے لیے دینی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے دین میں ثابت قدمی پیدا کریں، عبادت کے ساتھ ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ دین میں ثابت قدمی اختیار کریں. اور جو چیز بطور ذمہ داری کے نوجوانوں کو، ہم سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے محترم حضرات، وہ چیز ہے اسلامی تہذیب کو اپنائیں، اسلامی رہن سہن کو اپنائیں، اسلامی لباس، اسلامی کھانا پینا، اسلامی اوڑھنا بچھونا اور اسلامی زندگی، روزمرہ سارے کاموں میں اسلام کو مقدم رکھیں. سر کے بال سے لے کر پیر میں پہننے والے چپل تک اسلامی بنانے کی فکر کریں کہ شریعت ہمیں جیسی تعلیم دیتی ہے اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو برائیاں ہم میں، نوجوانوں میں اور لڑکیوں میں جو جنم لے رہی ہیں، اس میں سے بہت بڑی برائی اسلامی تہذیب کا خاتمہ، تہذیب کا خاتمہ. موبائل میں دیکھ لیا کہ یہ ڈریس اچھا لگا، ہم نے اسے پہنا، اب احساس ہی نہیں کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہے یا ایک ٹینک ہے. ایک لڑکی کے لیے وہ کتنا باریک ہے، پتلا ہے کہ چھپانے کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ ایک عورت کے لیے مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے. یا برقع پہن رہے ہیں، پہننے کے باوجود وہ برقع دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم فیشن کے نام پر پہنتے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں
آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے درمیان آ رہی ہیں، چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو باقی رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر فخر کریں، خوشی محسوس کریں۔ اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں۔ یہ انگریزوں کے لباس کو چھوڑ دیں، یورپ کے لباس کو چھوڑ دیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الشمائل، اس کی شرح کرنے والے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی ٹخنے سے اوپر پیانٹ پہنتا تو لوگ تانا دیتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن جب یورپی لوگوں نے پیانٹ کو اوپر تک، پنڈلی تک پہننا شروع کیا، یہ تانا دینے والے بھی اوپر تک پہننا شروع کر دیا۔ پھر یورپی ممالک والوں نے پیانٹ کو پھاڑ کر، کاٹ کر یا ٹھگلے لگا کر پہننا شروع کیا، تو یہ لوگ بھی پہننا شروع کر دیا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر جو اثرات ہیں وہ سارے کے سارے یہود و نصارہ کے اثرات ہیں، یورپی ممالک کے انگریزوں کے اثرات ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب کو باقی رکھیں، دوسروں کی تہذیب کو قبول نہ کریں۔ الحمدللہ ہماری تہذیب سے بہترین، پاکیزہ اور اچھی تہذیب کسی کی ہو نہیں سکتی۔ طہارت کی تعلیم ہمارے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں طہارت ہے۔ انسان کے بال پاک و صاف ہوں، کپڑا پاک و صاف ہو، انسان کا بدن پاک و صاف ہو، انسان کے بیٹھنے کی جگہ پاک و صاف ہو، انسان جہاں بھی رہتا ہے پاک و صاف کی صفائی کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ایسی تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کھانے کی بات لیں، پینے کی بات لیں، رہنے کی بات لیں، تعلقات کی بات لیں، جو تہذیب، جو ثقافت، جو طریقہ اسلام میں ہے، اس سے بہترین طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم دوسروں کے طریقے کو کیوں لیں؟ اور اسی کے ساتھ محترم حضرات، جو ذمہ داری نوجوانوں کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان اللہ کی ذات پر امید رکھیں، توکل کریں۔ اس لیے کہ ایک چیز آج نوجوانوں میں دیکھی جا رہی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ کمائی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ کوئی بیپار شروع کیا، چلا نہیں، پریشان ہو گئے۔ ارے یاد کرو، ایک زمانے میں ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا کتنی غربت میں زندگی گزارتے تھے، اس کے باوجود خوشحال تھے، رشتے ناطوں کو جوڑ کر تھے۔ لیکن آج کا معاملہ اس قدر خطرناک ہو گیا، ذرا کیا تکلیف آئی کہ پریشان ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، اور نا امیدی انسان کے لیے نقصان دہ، ہلاکت۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے مایوس ہوتا ہے اسے اللہ کی زمین میں جینے کا حق نہیں، جینے کا حق نہیں۔ کیوں؟ بھئی زمین اللہ کی، ہوا اللہ کی، پانی اللہ کا، جسم اللہ کا، جب اتنی نعمتیں اللہ دیا ہے تو پھر مایوسی کس سے نا امیدی؟ اللہ کی ذات سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں جب اتنی نعمتیں انسان کو ملی ہیں؟ اگر مایوس ہونا چاہیے ایسی جگہ چلے جائے جہاں زمین نہیں۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے جملے ہیں، کہتے ہیں ایسی جگہ وہ چلے جائے جہاں اللہ کی زمین نہیں ہے۔ آخر انسان کہاں جائے؟ اور اللہ نے بھی کہا جو مایوس ہوتا ہے اسے چاہیے کہ آسمان سے رسی لگا کر خودکشی کرے، اسے جینے کا حق نہیں جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو۔ اور آج یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ذرا چھوٹی بیماری آ گئی پریشان، چھوٹا مسئلہ ہاتھ سے گیا پریشان، تعلیم میں انسان پاس نہیں ہوا فیل ہو گیا پریشان، کمائی میں فیل ہو گیا پریشان۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو مرتبہ بتا کر اس بات کو ثابت کر دیا تمہاری زندگی میں آسانی ضرور آئے گی لیکن تنگی کے ساتھ آئے گی۔ اور قرآن مجید کو پڑھ لیں، کتنے ایسے مقامات ہیں جس میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ لوگوں اللہ کی نعمت سے، رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی نعمت رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ رب
العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ گمراہ انسان ہے، راہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ اور انسان کی طبیعت میں رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، رحمت ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور انسان کے کرتوت کی وجہ سے جب اسے مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، انسان کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے تکلیف، مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہوں۔ اور اسی قدر محترم حضرات، جو ذمہ داری ہے نوجوانوں کی سب کی، وہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے دور رہیں۔ آج گناہوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ۔ پہلے سمجھتے تھے کہ انسان گھر سے باہر آئے گا تو گناہ مبتلا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ گھر ہی میں رہے۔ لیکن آج معاملہ اتنا زیادہ ہوا، گھر میں بھی گناہ ہے اور گھر کے باہر بھی گناہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر آج گناہوں سے محفوظ جگہ کوئی ہے تو مسجد ہے، مسجد جہاں پر انسان ہر طرح کے گناہ سے بچ کر اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلا کہ نہیں، آنکھ سے گناہ، کان سے گناہ، زبان سے گناہ، ہاتھ اور پیر سے گناہ، یہاں تک کہ حرام کھا کر اپنے پیٹ سے بھی گناہ کر لیتا ہے، اور شرمگاہ سے زنا کر کے انسان گناہ کر لیتا ہے۔ چاہیے کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور محترم حضرات، ذمہ داری کے اعتبار سے جو بات ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اپنی طاقت کے لحاظ سے، طاقت سے بڑھ کر نہیں، جتنی میری طاقت ہے اتنا بھلائی کا حکم دیں، برائی سے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے جان پہچان لوگوں کو۔ یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، سب اس میں شامل ہیں کہ سب اپنی اپنی طاقت کے لحاظ سے بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم حضرات، ایک ذمہ داری جو ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے ہر طرح کے فتنے سے، مصیبت سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، وہ ہے تعلیم اور تعلم کی ذمہ داری۔ ہم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول نے کہا میری جانب سے ایک بات بھی تمہیں پہنچی ہے اس بات کو تم پہنچاؤ۔ یہ تعلیم کا ذریعہ ہے، تعلیم اور تعلم یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم کیا، اصحاب صفہ جہاں رہتے تھے، صفہ نامی مدرسہ اللہ کے رسول نے قائم کر دیا، جس کے بڑے شاگرد رسول تھے، جو ماہر، جو ایک اسٹوڈنٹ نکلے، جنہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے وہ نوجوان تھے۔ تعلیم و تعلم کا معاملہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنا زیادہ تھا، اس واقعے پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ صحابی رسول مالک ابن حویرث کہتے ہیں، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے مدینہ میں چند نوجوانوں کو لے کر۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے جو اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، 20 دن مدینہ میں ٹھہرے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو یاد کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں گھر یاد آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی گھر اور بچے یاد آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلکم، اپنے گھروں کی طرف جاؤ، فاقیموا فیہم، وہاں ٹھہرو، اپنے گھروں میں رہو، وعلموہم وامروہم، اپنے گاؤں والوں کو تعلیم دو اور گاؤں والوں کو بھلائی کا حکم دو۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہا جیسے ہی اذان کا نماز کا وقت ہو جائے چاہیے کہ تم میں کا کوئی انسان اذان دے اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ گھر جاؤ لیکن وہاں جا کر تم تعلیم دو۔ یہ تعلیم اور تعلم بہت ضروری ہے، اس کے کئی ذریعے ہیں تعلیم اور تعلم کے، جیسے مثال کے طور پر صبح و شام کے درس ہیں،
مساجد میں. یہ تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے. جمعہ کے خطبے ہیں تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے. اور اسی قدر یہ وقتی طور پر کبھی ایسے پروگرام اگر منعقد کریں یہ تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے. اس چیز سے جڑے رہیں انسان یقیناً بہت سارے چیزوں سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے حاضرین کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو جوانی کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو نوجوان راہ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں صحیح ہدایت سے مالا مال فرمائے. اللہ جو نوجوان دین میں ثابت قدم ہیں اللہ مرتے دم تک انہیں توحید پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.